یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 12. 29th of May 1989, wise in San Francisco Jamaat Khana in the morning in Baitul Khayal. لکھو کنی کھے کوئی تنجا تو شاہ پیر جو منجیرو کنی کھے کو ٹکڑے جاگن. مولانا حضرت امام کے صلوات پورا مومنو اللہم صلی اللہ محمد محمد. قرب صدر دین ماں باپ کا یہ گنان صبح کے گنانوں میں سے ایک بڑا مشہور گنان ہے کہ خدا ان پہ راضی ہوتا ہے جنہوں نے شاہ پیر کی شناخت کی اور صبح اٹھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر جو پیر کا وجود ہے وہ نبوت کا نور ہے اور جس کو ہم شاہ کہتے ہیں وہ اللہ کا نور ہے. وہ سلطان العظیم کیونکہ خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر سے ایک نام السلطان ہے، ایک نام العظیم ہے. ہمیں اللہ کے ان ناموں کو جاننا چاہیے. قرآن پاک میں سے ہمیں خدا کے بہت سے نام ملتے ہیں. یوں تو اس کے نام اتنے ہیں کہ انسان جان بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن جو عالم ہیں دین کے انہوں نے خدا تعالیٰ کے 1000 نام ڈھونڈے. ان 1000 ناموں میں سے 400 نام تورات میں ہیں، 300 نام جو ہیں تو وہ زبور اور انجیل میں سے ملتے ہیں، اور 300 نام قرآن پاک اور رسول اللہ کی حدیثوں میں سے ہمیں ملتے ہیں. لیکن عام طور پہ مسلمان 99 ناموں کو اپنے خیالوں کے اندر سمجھتے اور ذکر کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے لگ بھگ 130 سے زیادہ نام تو میں نے ڈھونڈے ہیں. بہت سے نام ہیں خدا کے، اور یہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کا پرسنل ذاتی انگت نام جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اللہ. خدا کی جو ذات پاک ہے اس کا نام ہے اللہ. اگر ہم اس کو رحیم کہتے ہیں تو یہ اس کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے. اس طرح خدا کے جتنے بھی دوسرے نام ہیں وہ تمام صفاتی نام ہیں. اللہ صرف ایک اس کی ذات کا نام ہے، اور اللہ کو اگر ہم توڑ بھی دیں اس کے خیالوں کے یعنی الفاظ کو اللہ لکھ کے الف نکال ڈالو تو باقی جو ہے وہ لہ رہ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لہو. اور اگر ایک لام نکال ڈالو تو بھی لہو رہتا ہے. یوں تو سچ پوچھو تو 3 لام ہوتی ہیں اس میں، اللہ. اور اگر الف نکال دو باقی کی جو لام ہیں وہ بھی نکال دو تو صرف ہو رہ جاتا ہے.
اور ہو کا مطلب بھی اللہ ہوتا ہے. ہو کہتے ہیں وہ کون؟ خدا. بعض صوفیوں نے خدا کے اس نام میں سے الف کو جدا کر کے، لام کو جدا کر کے ہو رکھا، اور اس ہو سے وہ ذکر کرتے ہیں. اللہ اللہ. یہ ذکر بہت وزندار ہے، بڑا طاقتور ہے. خدا کے کوئی بھی نام کا ذکر کرنا انسان کے اندر ایک قسم کی قوت پیدا کرتا ہے. خدا کے ہر نام کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. آپ کوئی بھی نام پسند کر کے، خاص طور پہ ایسے نام کہ جن ناموں کے اندر جمادیت ہے، یعنی کہ وہ نام ماں کی طرح پیارے اور نرم ہیں، ان ناموں کا آپ ذکر کرو، کیونکہ صفاتی نام ہیں، ان میں جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں. جلالی نام جو ہیں وہ بڑے گرم ہیں، وزندار ہیں، طاقتور ہیں، اور ان کے اندر باپ کی طرح اتھارٹی ہے. جیسا کہ میں آپ کو نام بتاؤں، علی. علی کا مطلب سب سے اونچا، لیکن یہ جلالی نام ہے. اس کے اندر خدا تعالیٰ کی وہ صفت کہ جو اتھارٹی رکھتی ہے علی کی ہے، اور یہ گرم ہے. اس میں قوت ہے، انرجی ہے، اس میں کرنٹ کی طرح انسان کو شوق بھی لگتا ہے. ایک اور نام ہے اس کا القہار. القہار کہتے ہیں جس کے اوپر وہ غضب کرے، غصہ کرے، قہر کرے. یہ بھی جلالی نام ہے. اور اس نام کے اندر دشمن کو دفع دور کرنے کے لیے بڑی قوت ہے. اگر کوئی دشمن دین ہم کو ستاتا ہوئے، میرے الفاظ کو بہت دھیان سے سننا، اس لیے کہ کئی لوگوں کو اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا دشمن دین. میرا پرسنل کوئی دشمن ہوئے اس کے لیے میں یہ ذکر نہیں کرتا، لیکن دین کا دشمن ہے اس کے لیے تسبیح نکالو. یا قاہر العدو، ہے دین کے اوپر دشمنی رکھنے والے پر قہر کرنے والے خدا. یا قاہر العدو، دشمن کو دور کرنے والا، برباد کرنے والا، اس کو ختم کرنے والا، مٹا ڈالنے والا. بڑا زبردست نام ہے، اس میں بڑی قوت ہے، اور دین کے دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمیں ہر وقت خدا تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں میں سے وہ نام کہ جیسے میں نے کہا ماں کی طرح پیارے اور نرم ہوں، بخشش والے ہوں، ایسے شفقت بھرے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن جلالی ناموں کا ذکر خاص موقع آوے تو ہی ہونا چاہیے. ابھی جو ماں کے نام ہیں، یعنی جس میں مادرانہ شفقت ہے، رحیم، رحمان، رب، رؤوف، یہ وہ نام ہیں کہ جن سے محبت، پریم، شفقت اور بخشش دینے کا مادہ جمع ہے. ان ناموں کے اندر خدا تعالیٰ نے بہت قوتیں جیسے رکھی، میں نے عرض کی. تو ہماری روحانی بیماریاں دور کرنے کے لیے، ہماری دماغی بیماریاں دور کرنے کے لیے، ہماری بدنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑی خدا تعالیٰ نے یہ حکمت کی چیزیں عطا کی ہیں. اگر کوئی آدمی بیمار رہتا ہے، یعنی اس کو بدن کی بیماری ہے اور معلوم نہیں پڑتا، دوا کرو، کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ناموں میں سے ایک نام چن کے، جیسے کہ الشافی،
شفا دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، ہیلتھ دینے والا، وہ نام ہے خدا کا الشافی. تو اس کی تسبیح نکلتی ہے یا شافی یا شافی. ہر نام کے ساتھ ایک حکمت جو ہے اس کا خیال کر کے، اس کا میننگ جان کے اگر یہ تسبیح نکالی جائے، میننگ جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوئے. خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ چلو ایسی دعائیں اکٹھی کی جائیں، تو 101 دعائیں قرآن پاک میں سے میں نے نکالی. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو پبلش کروں گا. جیسے کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دعا کی جاتی ہے میرا علم زیادہ ہوگا اس کے لیے، تو رب زدنی علما. خدا نے قرآن پاک میں ان صفاتی دعاؤں کے لیے جو ذکر کیا ہے تو دوسرے نبیوں کے منہ سے تھے، فلاں نبی نے یہ دعا مانگی، جیسا کہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اے خدایا میرے پالنے والے میں ہی گنہگاروں اور ظالموں میں سے ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب زدنی علما. ایسی بہت سی دعائیں خدا نے قرآن پاک میں نبیوں کے نام کے تحت ذکر کیا ہے کہ یہ نبی نے یہ مانگا، اس نبی نے اس طرح دعا مانگی. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ عبادت میں شامل ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر جیسی عرض کی میں نے آپ کو کہ بہت اثر ہے. ایک عورت اپنے ایک جوان بچے کے لیے شکایت کرتی رہی. میں نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی ملاقات کراؤ. دیکھا تو 18-20 برس کا جوان لڑکا ہے. ماں کیا کہتی ہے، بہت غصے والا ہے، بہت کرودھی ہے، بات بات پہ بگڑ جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے دل کے اندر اس کے دل کے اندر اتنا کرودھ بھرا ہوا ہے جیسے پتہ ہی نہیں کہ محبت، پیار، شفقت کیا ہوتی ہے. میں نے اس کو سجیسٹ کیا کہ دیکھ بیٹے اگر تم وعدہ کرے تو میں تجھ کو ایک چیز دوں، اس کا ذکر کرو، ورد کرو. تو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. الودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا. تو اس کو میں نے کہا کہ تم تسبیح نکالو یا ودود، اے محبت کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے. الودود کے نام سے ہم یہ تسبیح بناتے ہیں. اس نے شروع کی. برس 1.5 برس کے بعد اس کو میں ملا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، یعنی نرم ہو گیا تھا، گداز ہو گیا تھا، غصہ نکل گیا. ہر ایک خدا کے نام کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. اردو زبان کے اندر، فارسی زبان میں ایک لفظ ہے شفیق. شفیق اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں کی طرح مہربان ہوئے اور پیار کرے. باپ کے سامنے ہم کچھ بے ادبی کے گستاخی کرتے ہیں تو باپ غصہ کرتا ہے، ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتا ہے. لیکن ماں کی کچھ بے ادبی بھی کر جائے تو برداشت کر لیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے. ماں کے اندر ٹالرنس باپ سے بہت زیادہ ہے. تو ٹالرنس جو ہے، جو ٹالریٹ کرتا ہے اور پھر اوپر بخشش دے رہے.
माँ को नाराज कर देने के बाद भी अगर बेटे के बच्चे के मुंह से निकल गया, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझको खाना चाहिए, तो माँ की तमाम कुदरत गुस्सा भाग जाता है, वो फौरन उसको खाना खिलाती है, क्योंकि ये रबूबियत है। पालने की जो ताकत है वो अल्लाह की है, मगर खुदा ने अपनी रबूबियत में से थोड़ा रबपन माँ को दिया है। माँ जो है वो रब है, खुदा ताला रब्बुल आलमीन है, लेकिन माँ उससे छोटे दर्जे की रब है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर जब फिरौन और मूसा का जिक्र किया है तो उसके अंदर फिरौन को जो मानने वाले थे वो लोग फिरौन को रब कहते थे, खुदा ने लिखा है। तो फिरौन एक बादशाह था, फिरौन जो था वो बहुत मुतकब्बिर था, मगर खुदा ताला ने उसके मानने वालों के मुंह से ये लफ्ज निकाला है कि वो रब हु, असल हमारा रब है, यानी पालने वाला। माँ जो है वो एक छोटा रब है। तो माँ की शफकत कि वो गुस्सा भूल के, बेअदबी, गुस्ताखी या कोई गलती भूल के प्यार करती है, ये सिफत खुदा की रहमान के अंदर है। रहमान और रहमान, और ये नाम खुदा ने कुरान पाक में बहुत जिक्र किया है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जो लफ्ज खुदा ताला के नामों में जो नाम यूज किया गया है तो वो है अर्रहमान, या रहमान या रहीम। ये वो तस्बीह है कि जो अगर इंसान बहुत सख्त मुसीबतों तकलीफों में गिर गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं, जैसे कोई आदमी कुएं में गिर जाए और जब तक कि उसको कोई निकाले नहीं वो निकल नहीं सकता, ऐसी कंडीशन हो गई तो खुदा ताला को वो इस तरह पुकारता है, या रहमान या रहीम। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने तस्बीह दी हुई है। खुदा ताला की शफकत, मेहरबानी और उसके जो रहम और दया है वो हिल जाता है हमारी मुसीबत को देख के, और लाजिम हमारी मदद करता है। खुदा ताला के ये जो नाम हैं, इन तमाम नामों को कभी न कभी याद करो, और बन सके तो इन नामों की तस्बीह निकालें। लाजिम नहीं है कि आपको कोई मकसद होवे या आप कुछ मांगना चाहते हैं तो ही तस्बीह निकालो, ऐसा कुछ नहीं। बिला मांगने, बगैर कोई दुनियावी हाजत के, कुछ भी खुदा ताला के पास अर्ज किए बगैर महज उसको खुश करने के लिए भी तस्बीहां निकालो। या रऊफ, रऊफ कहते हैं तरस खाने वाला। किसी को मुसीबत में देख के हमें तरस आता है, हम उसके ऊपर पिटी करते हैं, तो वो नाम है रऊफ। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो खुदा है वो अपने बंदों के ऊपर बड़ा रऊफ है। रऊफुल बिल इबाद, यानी अपने आबिदों के ऊपर, बंदों के ऊपर तरस खाने वाला है, उनकी मुसीबतों के ऊपर दया करता है, रहम करता है, तरस खाता है, पिटी करता है। तो खुदा ताला की ये जो प्रेम वाले, मोहब्बत वाले नाम हैं, लाजिम नहीं कि हाथ में तस्बीह रखो, काम करते रहो, खुदा को याद करते रहो। इसमें ये या रहमान या रहीम, ये वो नाम है कि जो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में पढ़ते हैं। और कुरान शरीफ के अंदर हर सूरा से पहले सिर्फ 9वीं सूरा को छोड़कर बाकी तमाम सूरतें हैं, उससे पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। सूरत तौबा जो है 9 नंबर की जो सूरत है उसको पढ़ो तो उसके पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, क्योंकि ये सूरत तौबा काफिरों के ऊपर खुदा ताला ने अपना एक मैसेज और उन लोगों को एक किस्म की तंबीह और वार्निंग की थी, तो इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। जैसा कि हम जिस वक्त किसी को ज़िबा करते हैं, कोई जानवर को, तो उस जानवर की ज़िबा करते वक्त भी हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, लेकिन अर्रहमान रहीम नहीं कहते, क्योंकि रहमान और रहीम कहो और फिर छुरी फिरो वो ठीक नहीं लगता। उसमें तो ये होता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो हम उसको इस तरह से ज़िबा करते हैं। रहमान, रहीम, करीम, करीम कहते हैं बख्शिश देने वाला, जनरस,
کریم کا مطلب ہے سخی، عظیم، حکیم. حکیم کہتے ہیں بڑی حکمت والا. کسی بچے کی، کسی آدمی کی عقل خراب ہو جائے، یاد نہ رہتا ہوئے اور اس کے اندر بے وقوفی کا عنصر زیادہ ہے، اس کو کہو کہ الحکیم کے نام سے انرجی لو، یا حکیم یا حکیم یا حکیم. یہ تسبیح جو نکالو گے تو آہستہ 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 اس کی عقل بڑھے گی، اس کی میموری بڑھے گی. بعض دفعہ خدا تعالیٰ تھوڑا مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ بہت مانگو 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 تو ہم کو ایسا لگتا ہے وہ تو سنتا نہیں. ہم کہتے ہیں او ہو میں تو بہت دعائیں مانگتا رہا لیکن خدا نہیں سنتا. ایسا کبھی نہیں کہنا. وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے. اس کے ناموں میں ایک نام ہے سمیع الدعا، دعا کے سننے والا. اب دعا مانگتے ہو تو وہ سنتا ہے. عربی زبان کے اندر سما کہتے ہیں سننے کو، اس میں سے یہ لفظ نکلا سمیع الدعا، دعا کا سننے والا. اور پھر دعا کا جواب بھی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجیب الدعاء، ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا. تو جواب سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ پوری ہو گئی. تو دعا کو سنتا ہے، پوری کرتا ہے. سمیع الدعا بھی ہے، مجیب الدعاء بھی ہے. تو خدا کے یہ جو صفاتی نام ہیں، ہمارے بھی صدر دین نے بچ نرنجن کے اندر ہم کو یہ سکھایا کہ خدا کے دو قسم کے نام ہیں. ایک اس کا ذاتی نام ہے، نام نرنجن کے دو بھاتی رے بھائی، نام نرنجن کے دو بھاتی رے بھائی، ایک ذاتی اور بھائے صفاتی رے بھائی. ایک ذاتی اور بھائے صفاتی. نہ دیکھا جا سکے، جو نظر سے نظر نہیں آتا، اس خدا تعالیٰ کے دو قسم کے نام ہیں. ایک ذاتی نام ہے، باقی ہے وہ صفاتی ہیں. عرض کی میں نے آپ کو کہ خدا کے ذاتی نام میں اللہ ہے، الہ ہے، لہو ہے، ہو ہے، یہ اس کے ذاتی نام ہیں. اور باقی جو ہیں رحمان ہے، رب ہے، کریم ہے، عظیم ہے، سلطان ہے، حنان ہے، منان ہے، سلام ہے. ایسے خدا تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. اور ان تمام ناموں کے اندر عظیم حکمتیں ہیں. گھر میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں، بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، میاں بیوی کی بناوٹ نہیں، باپ بیٹے میں سناوٹ ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے. گھر میں دیکھو تو کجیا کنکاس پھیلا ہوا ہے. آؤ بیٹھ جاؤ آرام سے، لو ایک تسبیح اور خدا کی اس پیارے نام کو یاد کرو کہ جس نام کے اندر خدا نے شانتی اور سلامتی رکھی ہے. السلام ہماری دعا کے اندر یہ نام ہے. اللہم انت السلام، اے ہمارے خدایا تو جو ہے نا، تو پیس ہے، سلامتی ہے. سلامتی کا مطلب شانتی، سلامتی، پیس، جس میں کوئی قسم کا جھگڑا نہیں، سکھ، راحت، آرام. یا سلام، یا سلام 101 دانے کی تسبیح ہر روز نکالا. اور خاص طور پہ اگر گھر کے اندر جو کوئی بڑا بزرگ ہے، ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی وغیرہ، کبھی وہ یہ نکال کے اور اپنی فیملی کے لیے عرض کرے کہ اے پروردگارہ تو سلامت ہے، میرے گھر میں سکھ شانتی دے،
इंशाल्लाह सुख शांति आएगी। मगर मैंने अर्ज की कि थोड़े दिन तस्बीह निकाल के आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदा तो मेरी नहीं सुनता। मैंने कहा वो सुनता है, जवाब देना ना देना ये उसके ऊपर है, मगर सुनता है। और अगर वो सुनता है तो उसका असर जरूर होएगा। बाज़ दुआएं 6-12 महीने के बाद असर करती हैं, बाज़ दुआएं 2-3 दफा तस्बीह निकालो तो खुदा पूरी कर देता है, और बाज़ है टाइम लगता है। और क्यों वक्त लगता है? कल रात की मैंने वाइज के दरमियान आपको अर्ज किया कि नोट तो बहुत हैं, $1 का भी है, $5 का है, $10 का है, $20 का है, $100 का है, $1000 की नोट भी है जो आम तौर पे नहीं मिलती, लेकिन बैंक टू बैंक मिलती है और मांगने से मिल भी जाती है। साइज उतनी होती है लेकिन उसके ऊपर छपी हुई कीमत का फर्क होता है। तो इस तरह से बाज ऐसे गुनाह हैं कि जो बड़े पावरफुल हैं, तो थोड़ी नेकी करने से वो गुनाह माफ नहीं होता। अगर $100 की कीमत जितना गुनाह है और आपने $1 की नेकी की तो वो $99 जितने गुनाह तो बाकी रह गए। तो इसी तरह से बात नेकियां ऐसी हैं कि बड़ी पावरफुल होती हैं और ऐसे बहुत से गुनाहों को माफ करवा देती हैं। तो खुदा के दरबार में इबादत करते रहो। अगर कोई भी चीज दुनियावी या दीन की मांगनी है, मांगते रहो, और उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसिवियरेंस। इबादत करनी है, करते रहो, लेकिन हर दुआ, हर इबादत, हर जिक्र कोई मकसद से नहीं करो। थोड़ा सा मकसद से भी करो, थोड़ा सा बिला मकसद करो। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि मकसद के, यानी कोई मांगना है, ऐसी इबादत करो तो थोड़ी करो, लेकिन ज्यादा इबादत वो करो कि जिसमें कोई मकसद ना हो, यानी दुनियावी। ऐसा चाहिए, औलाद चाहिए, इज्जत चाहिए, कोई बड़ाई चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इस तरह से मांगो, जरूर मांगो, खुदा मांगने से खुश होता है। लेकिन दीनदारों, ऐसा भी तो करो कि महज खुदा की रजा के लिए, उसकी भलाई के लिए, जिसमें हम कोई कुछ नहीं मांगना चाहते कि मुझे दौलत दे, मुझे इज्जत दे, मुझे हुर्मत दे, मुझे तंदुरुस्ती दे, मुझको ये दे, मुझको वो दे। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो मोहब्बत की निशानी है। और इस तरह से अपने दिल में तस्बीह के बगैर भी जिक्र करते रहो। हमारी जो सांस चलती है ये तस्बीह है। सांस ऊपर जाता है, फिर सांस बाहर निकलता है, तो ये भी तस्बीह है। लेकिन हाथ की तस्बीह हम एक खास मकसद के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमारे तरीके के अंदर, इस्माइली तरीके में, जो सूफी तरीके की तरह है, हमारे यहाँ तस्बीहें जो निकलती हैं तो उनके उसूल बने हुए हैं। हमारी छोटे से छोटी तस्बीह जो है ना, वो 14 दाने की है। पाकिस्तान के अंदर बाज आदमी 11 दाने की तस्बीह निकालते हैं, लेकिन 11 दाने की जो तस्बीह है वो सुन्नियों की तस्बीह है, हमारी नहीं। सुन्नी लोग अशरा मुबशरा, यानी 10 रसूलुल्लाह के असहाब और एक रसूलुल्लाह, ये 11 बनते हैं, लेकिन हम 14 निकालते हैं। और 14 की तस्बीह जो है, ये मौलाना अली शाह माबाप ने पुरानी जो हम दुआ पढ़ते थे कि दुआ पढ़ो, हक नाम गिनो मौला अली ईमान सल्ला जिना, उस दुआ, हिंदी दुआ के अंदर मौलाना अली शाह माबाप जब पीर के जामे में थे तो उन्होंने 2 तस्बीहें हुक्म की थी निकालने के लिए, दुआ में ऐड की गई। और वो 2 तस्बीहें थी सुबह के और शाम के और मगरिब की, यानी 3 दुआएं जो हम पढ़ते हैं 3 वक्त अशा की, उसके अंदर निकालते थे हम। अल्लाह मेरा तस्बीह करो पीर अली शाह माँ बाप के फरमान जी, या अली के 14 दाने और 14 दाने सलवात के। तो इस तरह हम 14 दाने अपने पीर अली शाह माँ बाप के हुक्म से निकालते थे। तो हमारी छोटे से छोटी तस्बीह जो है ना, वो 14 दाने की है। फिर बाज़ तस्बीहें 33 दाने की हैं। बीबी फातिमा की जो 3 तस्बीहें हैं, इसके अंदर 33 दाने यूज होते हैं। और भी ऐसी तस्बीहें हैं कि जो 3 तस्बीहें होती हैं तो हमारे शाफिर ने हमको 33 दाने कहे हैं। एक और ऐसी बाज़ मंडलियों के अंदर तस्बीहें आती हैं तो इमाम उधर तस्बीहों के अंदर 33 दाने का हुक्म करते हैं। इसी तरह से
ہم جو جماعت کے اندر کھڑے ہو کے مشکل آسان کی تصویر نکالتے ہیں، یہ بھی حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تصویر 33 لانے کی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم کو امام نے 40 لانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مولانا علی شاہ محبوب فرمایا تو بہت بڑی بلا آ جائے کہ جس بلا کے ساتھ لڑنے کی تمہارے میں طاقت نہ ہو اور اس میں تم گھبرا گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، تو فرمایا اس وقت معمولی حالت میں نہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈینری بلا ہوئے تو فرمایا ہے کہ تم 40 لانے یا رب بلا بگردہ بحق کے شاہ مردہ، بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بگردہ، اس طرح یہ ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دفعہ سیدھا پڑھو اور پھر اس کو واپس پڑھو، یا رب بلا بگردہ بحق کے شاہ مردہ، بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بگردہ، یہ ایک دانہ۔ ایسے 40 لانے کے لیے علی شاہ محبوب فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھو، سجدہ کرو، سجدے میں دعا مانگو، انشاءاللہ خدا تمہاری مشکل مصیبت دور کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی زبردست تسبیح ہے، لیکن معمولی حالات کے اندر نہیں۔ ہمارے اوپر کوئی معمولی مشکلیں آتی ہیں تو صرف کہو مولا تو رحم کر، میری مشکل دور کر دے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی کوئی چیز لمبی ہو گئی تو یا علی کی تسبیح نکالو، یا علی کی تسبیح جو ہے وہ مشکلوں مصیبتوں میں کام آتی ہے، مصیبتیں دور کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدا کے ذکر میں آتی ہیں اور یہ عبادت کا حصہ ہے۔ یا علی کی تسبیح بڑی پاورفل تسبیح ہے۔ علی جو ہے نا وہ قوی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہادر ہے، مدد کرنے والا ہے۔ علی تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ علی کا جو نام ہے وہ انسان کے اندر بہت بڑی ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی مشکلوں کے اندر علی کا نام لے کے بہادر لڑنے کے میدان میں یا کشتی کے میدان میں یا اور کوئی مصیبت کے میدان میں کودتے تھے تو اس وقت علی کو یاد کرتے تھے، یا علی مدد، میری مدد کر۔ تو یہ جو علی کا نام ہے عام طور پہ ہماری مشکلیں مصیبتیں دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر ایک چیز ہے ناد علی، علی کو پکار کرو۔ یہ ناد علی بڑی مشہور چیز ہے، سیکھنی چاہیے، بہت مشکل نہیں ہے۔ اور ناد علی مصیبتوں، مشکلوں، غموں کو، برائیوں کو، بد روحوں کو، ایول اسپرٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھگانے کے لیے اس میں بہت بڑی قوت ہے۔ ناد علی مظہر العجائب سجدہ وون اللہ فی النوائب کل ہم وغم سین جلیل بولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ ہم اپنی پرانی دعا میں پڑھا کرتے تھے، 3 وقت دعا پڑھتے تھے تو اس کے اندر ہم 3 وقت یہ ناد علی پڑھتے تھے۔ لیکن آج بھی کبھی ہم ہر روز صبح اپنی عبادت کے بعد، صبح کی دعا کے بعد ایسی ہماری عادت بن جائے، یا اپنے گھر سے نکلنے کے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت ہم 3 دفعہ ناد علی پڑھتے ہیں تو ہماری بہت سی بلائیں آفتیں دور رفع ہوتی ہیں، ایول اسپرٹس دور ہوتی ہیں ناد علی سے۔ ناد علی بڑی قوت والی چیز ہے۔ اس طرح سے ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمیں بہت سی تسبیحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے بہت برس ہوئے تو ایک دفعہ واعظ میں ذکر سنایا تھا کہ تنزانیہ کے اندر ایک شہر چھوٹا سا ہے، یعنی گاؤں جیسا ہے، اس کا نام ہے پانڈا، اور وہ کیگوما کے ڈسٹرکٹ میں ہے۔ وہاں گورنمنٹ برٹش کا ٹائم تھا، انہوں نے نئی سیٹلمنٹ کھولی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقہ بھیجا کہ دیکھو پانڈا گورنمنٹ نئی سیٹلمنٹ بنا رہی ہے، تو جو ہمت والے میرے بچے ہیں وہ ادھر جائیں اور بیپار کریں، کیونکہ نیا سینٹر کھلے گا تو بیپار بہت ہوگا۔ تو ہمارے بہت سے جوان لوگ گئے۔ تو شروع میں تو مکان وغیرہ تھے نہیں، تمبو میں رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ مکان بننے لگے، کچھ 180 جیو اسماعیلی ادھر اکٹھے ہو گئے، تمبو میں ہی انہوں نے جماعت کھانا شروع کیا۔ مولا کو رپورٹیں جاتی تھیں ہر مہینے، تو اس کے اندر کہ خداوند یہ نئے سیٹلمنٹ کے اوپر آپ کے فرمان سن کے ابھی 25 آدمیوں کی ادھر سیٹلمنٹ ہو گئی،
تو مولا دعا فیس بھیجے. پھر کبھی رپورٹ گئی کہ خداوند 40 آدمی ہو گئے, پھر دعا فیس بھیجے. ایسا بستی بڑھتی گئی. مولا کی بھی آسیس آتی رہی. 100 کے قریب لوگ ہو گئے. تھوڑے ٹائم کے بعد مولا نے ایک انکوائری کی کہ تمہاری رپورٹ پر سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پانڈا کی جماعت گھٹ رہی ہے, یہ بڑھنے کی بجائے گھٹتی کیوں ہے؟ تو ٹبورا کاؤنسل کے ہاتھ میں یہ شہر تھا. جاؤ, انہوں نے رپورٹ لکھی کہ خداون وہاں ہر روز رات کو زلزلہ آتا ہے, ارتھ کویک ہوتا ہے, دھرتی کمپ ہوتا ہے. تو لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو ادھر ٹبورا کی گوما کی سائڈ میں بھیج دیا ہے, اور صرف مرد لوگ ادھر رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے. تو امام نے ادھر سے تالیکہ بھیجا, ان کو کہو کہ اپنے بیوی بچوں کو بلاؤ اور آرام سے رہو, اور جماعت کے اندر جو نارمل مشکل آسان کی تسبیح نکلتی ہے اس تسبیح کے ساتھ یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر. صاحب نے یہ تسبیح لکھ کے بھیجی کہ ان کو بولو یہ تسبیح نکالے. ابھی یہ حکم صرف پانڈا کی جماعت کے لیے تھا. انہوں نے تسبیح شروع کی تو وہ جو ارتھ کویک تھا بند ہو گیا. برسوں تک یہ تسبیح چلتی رہی. ابھی وہ جو بہت سے لوگ پرانے تھے ادھر ادھر ہٹ گئے, کوئی دوسری جگہ چلے گئے, نئے لوگ آتے رہے. اب یہ لوگ خرید کرنے کے لیے, مال لینے کے لیے دار السلام جیسے شہر میں آئے, جو درخانہ تھا اس زمانے کے اندر. یہاں چیف جماعت خانہ بڑی جماعت 16-17 ہزار اسماعیلی کی جماعت میں ادھر آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تسبیح تو نکلتی نہیں. تو انہوں نے واپس جا کے ادھر ذکر کیا. ان میں سے کوئی آدمی مکھی بن گیا تو اس نے یہ تسبیح بند کر دی. اس نے کہا معلوم نہیں, اب اس کو پرانی ہسٹری کا پتہ نہیں تھا. تسبیح بند کر دی. لوگ کھا پی کے سو گئے. رات کو 2 بجے زلزلہ آیا زبردست, چیختے چلاتے بیوی بچے باہر بھاگ گئے. دوسرے دن بہت سے لوگ, کوئی ٹبورا چلا گیا, کوئی کیگوما چلا گیا, جماعت گھٹ گئی. پھر پتہ لگا کہ مولا نے فرمان کیا تھا یہ تسبیح نکالنے کے لیے. 4-5 دن تسبیح بند رہی, لیکن 4-5 دن وہ شوق لگتا رہا ارتھ کا. پھر انہوں نے کسی بزرگوں سے سنا ہوگا اور کاؤنسل نے کہا ہوگا تو انہیں تسبیح شروع کر دی. آج تک تسبیح نکلتی ہے اور اس کے بعد کبھی بھی ارتھ کویک نہیں ہوا. تو اس طرح دیکھو تسبیح کے اندر حقیقت میں فرمان کے اندر کتنا بڑا زبردست ایفیکٹ ہے. تو خدا تعالیٰ کے ان پیارے ناموں کی جو تسبیحاں ہیں ہماری مشکلیں مصیبتیں دور کرتی ہیں. ارے دیندارو, اتنا تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہم خدا کو کسی بھی طریقے سے یاد کرتے ہیں, کسی بھی طریقے سے, چاہے ہم اپنی مصیبتوں کی وجہ سے یاد کریں, لیکن ہم اس کے پاس عاجزی کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اور وہ رحم کرتا ہے. شاکر کو یاد کرنا, میں نے آپ کو عرض کی کہ شاہ سے مطلب ہے اللہ اور پیر سے مراد ہے نبوت کا نور. دونوں نوری حالتیں ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1903 کا فرمان ہے کچھ کا. مولا فرمایا ہے جماعت, اپنے لیے تو تم سب کرتے ہو اور جماعت مل کے تمہارے لیے کچھ مانگتی ہے, لیکن تم بھی جماعت میں پیدا ہوئے, اس مذہب میں آئے, یہ طریقہ تمہیں ملا, امام کی شناخت ملی, اس کی شکر گزاری کے اندر جماعت کے واسطے ایک تسبیح نکالا کرو 40 لانے کی, اور وہ تسبیح ہے پیر شاہ کی. مولا کے فرمان میں ہے کہ پیر شاہ کی تسبیح نکالو. یا مولا دنیا بھر کی جماعت کو, جس کو ہم گنانوں کے اندر جملوں جماعت کہتے ہیں, ہماری عادت ہو گئی ہے, بعض ایسی چیزیں ہم سچ کر لیتے ہیں کہ جو کوئی وجہ سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ لوگ برسوں تک جو رہتی ہیں نا تو ہماری ٹریڈیشن بن جاتی ہیں. آج سے لگ بھگ 75 برس پہلے بیت الخیال کے اندر ممبر بہت تھوڑے ہوتے تھے, بڑے بزرگ ہوتے تھے, جوان کم ہوتے تھے. امام سلطان محمد شاہ نے بعد میں یہ فرمان کر دیا کہ 16 برس کی عمر ہو جائے تو آ کے بیت الخیال کا بول لے لو. یہ جماعت بہت بڑھ گئی, لیکن میں بہت پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں, 100 برس پہلے. تو جو جماعت کے اندر لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ تم اس بیت الخیال کی منڈلی کے ممبر بنو.
بیت الخیال جو ہے وہ ایک منڈلی ہے، یعنی ایک گروپ ہے. منڈلی کہتے ہیں گروپ کو. تو یہ گروپ والے انہوں نے مجلسیں شروع کی. مولانا حسن علی شاہ مابب کے زمانے کے اندر مجلسیں نہیں تھیں. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر اور امام سلطان محمد شاہ کے کہنے سے یہ مجلسیں شروع ہوئیں. تو انہوں نے ایک منڈلی بنائی، بیت الخیال کی منڈلی، وڈے کم کی منڈلی. اور اس کے اندر صبح وہ لوگ جن کو چائے پینی تھی ان کو چائے دے رہے، لیکن چائے کے 2 پیسے لے رہے. مفت چائے نہیں ملتی تھی. آج یہ چائے ہم مفت پیتے ہیں. اس کا خرچہ یا تو کوئی امیدوار دیتا ہے یا مکھی کمڑیا دیتے ہیں، لیکن ہم چائے پی جاتے ہیں. کتنی چائے پی؟ ہم کو کبھی یہ خیال ہوا کہ مفت کی چائے پیتا ہوں، اس کے اندر آدھا سینٹ کے 5 سینٹ جو دسوند نکلتی ہے، ہم نے اس چائے کی کبھی دسوند نکالی؟ دسوند نکالے بغیر کی چائے پی کے عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ کچھ نہیں. تو اس زمانے کے اندر جیسے کہ وزیر کچھ کے وارث تھے مولدینہ میگ جی، وہ خود اپنے ہاتھ سے چائے بناوے اور اس کو بولے ڈیڈیو رکھ، پیسہ رکھے، 1 پیسہ چائے کا لے لے. تو پھر ہم دعا مانگتے تھے کہ یا مولا ممبروں کی مشکل آسان کر، ممبروں پہ راضی ہو. یعنی یہ ٹوڑی منڈلی کے جو ممبر تھے ان کے لیے. اس کی بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر آج 80 برس کے بعد بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں، یا مولا تو ممبروں کی مشکل آسان کر، ممبروں کا بھلا کر، ممبروں کا یہ کر، ممبروں کا یہ کر. بھی ممبر کون سے؟ اگر ممبر کی بات کرتے ہو تو بہت سے میجورٹی ممبر تو گھر میں بیڈ میں سوئے ہوئے ہیں، اور تھوڑے سے جو جماعت خانے میں آئے ہیں ان کو بھی دعا دیتی ہیں. لیکن ہم نے ممبر کا نام بنا کے بیت الخیال کے اندر 75% آدمی تو سوئے ہیں اور ان کو ہم سوئے کو دعائی دیتے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھا ہے. لیکن ایسا کہو یا مولا حاضر جماعت کی مشکل آسان کر، گت جماعت کی مشکل آسان کر. گت جماعت کا مطلب جو ابھی جماعت میں بیٹھے ہوئے اس کو گت جماعت کہتے ہیں، اور جملہ جماعت کہتے ہیں ساری دنیا کی جماعت ہے. تو امام سلطان اس کا فرمایا جملے جماعت کے لیے ایک تصویر نکالو 40 جانے کی پیر شاہ کی، اور جماعت کے لیے ایک تو شکرانہ ادا کرو کہ یا مولا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ ایسی جماعت میں میرا جنم ہوا کہ جس کی وجہ سے تیری ہم کو شناخت ہوئی، تیرا دیدار ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ ساری جماعت کا حق میرے اوپر بھی تو ہے نا، کہ میں اس جماعت کا ایک ممبر ہوں. تو اس جماعت کے اوپر میرا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ بھلائی کا کام کروں، کم از کم دعا تو مانگوں جماعت کو سکھی آباد کرے. تو اس طرح ایسی ہماری بہت سی تسبیحاں ہیں کہ ان تسبیحوں کے اندر ہم خدا کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. دنیاوی مقصد بھی ہوتے ہیں، دین کے مقصد بھی ہوتے ہیں. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے النور، لکھنے میں النور آتا ہے لیکن عربی زبان میں النور نہیں بولتے، النور. اس کا مطلب ہے نور. کبھی کبھی اس نام کو یاد کیا کرو تو دل میں نور پیدا ہو. اے خدایا تو مجھے اپنا نور عطا کر. رسول اکرم جب دعا مانگا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے خدایا میرے ظاہر اور باطن میں نور بھر دے. ظاہر میں بھی باطن میں، کیونکہ جو نور ہے وہ خود خداوند عالمین ہے، اللہ ہے، نور ہے. اور نور ہے وہ قوت ہے. نور کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، عقل آتی ہے، علم آتا ہے، اس میں ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. مثال خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الخبیر، یعنی خبر رکھنے والا، جس کو سب پتا ہے. ہم کہتے ہیں نا انترجامی، انترجامی کا ٹرانسلیشن ہے الخبیر. ہر شے کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے. یعنی آج میں آپ کو خدا بیت الخیال کے وقت جب مولا بول دیتے ہیں، مولا فرمان کرتے ہیں، کبھی کبھی ذکر کرتے کرتے تو بول کا آپ سے آپ مولا مطلب بھی بتاتا ہے، اور کبھی مطلب نہیں بتاتا. تو اس وقت جو مشنری حاضر ہوتے ہیں
اس کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ وہ جماعت کو اس بول کا مطلب سناوے، اپنے بول کا مطلب جاننا چاہیے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ میری جو روح ہے، خدا نے جب میری روح کو پیدا کیا تو اس وقت خدا کون سی صفاتی حالت کے اندر تھا، وہ صفاتی حالت میں جو میری روح پیدا کی گئی حقیقت میں وہ ہمارا بیت الخیال کا بول ہے، یہ اس میں اعظم ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ میرے بول کا مطلب کیا ہے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے، یہ سائیکولوجیکل امپریشن پڑتا ہے، یعنی میں کیا مانگ رہا ہوں۔ آپ کو ایک محض سمپل کے طور پہ دلیل دینے کے لیے بولوں کہ کبھی ہمارے پاس بیت الخیال کے بول میں مولا نے کہا اچھا بولو یا رب، تو ہمیں پتا ہے کہ رب کا مطلب کیا ہے، پالنے والا، صرف روزی دینے والا نہیں، اس کو تو رزاق کہتے ہیں، لیکن رب کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو پیدا کر کے پالتا ہے، ساری زندگی پالتا ہے، مدد کرتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب کہ خدا نے کچھ دیا ہے کھانے کے لیے تو ہم نے کھانا کھایا، پھر وہ کھانا ہضم کرتا ہے۔ ہضم کون کرتا ہے؟ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے اسٹومک نے ہضم کیا، لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور آف ڈائجیشن، یہ پیدا کس نے کی؟ یہ رب نے پیدا کی۔ تو لفظ رب کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی۔ رب نے ہم کو ماں کے پیٹ میں خوراک دی، نرشمنٹ دی، ماں کے پیٹ میں خدا ہم کو نرش کرتا ہے، پھر اس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو ماں کی چھٹی کا دودھ ملا اور ہماری پرورش ہوئی، پھر تھوڑا بڑے ہوئے تو کچھ کھانا شروع کیا اور پھر اور تھوڑا بڑے ہوئے تو ہماری ہیلتھ خدا بڑھاتا رہتا ہے، بدن بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب کی صفت میں آتی ہیں۔ رب صرف کھانا ہی نہیں دیتا، کپڑے بھی جو دیتا ہے نا تو یہ بھی ربوبیت میں آتے ہیں، میرے بدن کو ڈھانکنے کے لیے، گرمی میں ٹھنڈے کپڑے اور سردیوں کے اندر ہم گرم وولن کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ ہمارے بدن کی راحت کے لیے جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ بھی رب کا کام ہے۔ تو رب نے ہم کو نیند کرتے ہیں، یہ بھی رب کا کام ہے۔ تھک گئے ہم نے راحت کی ہے، اگر بیمار پڑ گئے تو ہم کو دوا ملتی ہے، یہ بھی رب کا کام ہے۔ تو ربوبیت کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہمارا یہ ذکر ہے یا رب العالمین، تو اس کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ربوبیت میں کیا ہے۔ میری ساری زندگی کا نچوڑ اس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی کو سسٹین کرنا خدا تعالیٰ کی بخشش سے ہوتا ہے۔ زمینداروں اس صدر دن کہتے ہیں کہ وہ نصیب دار ہے کہ جس نے شاہ پیر کو پہچانا اور اس کی حکم فرمان برداری کی، تو وہ آدمی صبح اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ صبح کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بہت جلد مقبول ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہماری زندگی سدھاری جاتی ہے۔ ہر روز عبادت کرو مومنو، کبھی جماعت خانہ آپ کو دور پڑتا ہے اور بات ہے، مگر صبح اٹھو، 4 بجے اٹھنے کی عادت ڈالو، 4 بجے، 4:15 بجے، 4:30 بجے، 10 20 منٹ 30 منٹ جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاتے رہو، لیکن 4 اور 5 کے درمیان صبح اٹھو، خدا کو یاد کرو، اس کا وکھان کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کا شکرانہ ادا کرو اور اس کا سارا دن ذکر بھی کرتے رہو، کسی نہ کسی نام کو یاد کرتے رہو۔ انشاءاللہ دن بدن نور کی روح کی قوت بڑھتی رہے گی اور مولا آپ کو قریب ہوتا جائے گا اور آپ کے اوپر اس کی نورانی بخششیں اترتی رہیں گی۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا گناہ معاف کرے، گناہوں سے بچا کے رکھے، شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، اپنا وفادار رکھے۔ مولا آپ کی ہر نیک دعا قبول کرے، ہر مشکل دفع کرے، ہر آفت بلا دور کرے۔ مولانا حضرت امام عبادت بندگی کا شوق دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔